وأزواجه وأهل بيته وعلى أبي حنيفة وأحمد رضا وأحبابهما أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله سیدی مرشدی یا نبی قابل سر تکریم انتہائی عزت و احترام کے لائق مختلف تنظیمات کے قائدین، خصوصاً جان سے پیاری طریق انجمن طلبہ اسلام کی سابق و حاضر قیادت اور عظیم کارکنان انجمن، آپ تمام احباب کو انجمن طلبہ اسلام کا یہ 53rd جشن تشکیل بہت بہت مبارک۔ اور ذی وقار میں نے سرگودا سے یہاں کا سفر فقط آپ کے ساتھ یہ تشکیل کا جشن منانے کے لیے نہیں، بلکہ اس عشاق کی دھرتی، اس یا رسول اللہ کے نعرے کی پاسبان دھرتی کے باسی آپ اہلیان کراچی کی محبتوں کا اور آپ کے اس عظیم احسان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے یہاں حاضر ہوا ہوں۔ میرا یہ دل کرتا ہے کہ میں اس عظیم دھرتی کو بوسے دوں اور اس دھرتی کے باسیوں کے دستبوسی کروں کہ جنہوں نے انجمن طلبہ اسلام جیسا عظیم تحفہ اس عظیم مملکت پاکستان کو دیا۔ اور ذی وقار آج انجمن طلبہ اسلام اپنے 53 سال پورے کر رہی ہے، تو ذی وقار یہ اس جہت میں ہونے والے 53 سال ہیں، وگرنہ انجمن طلبہ اسلام تو تسلسل ہے اسی میمورنڈم آف ایسوسی ایشن کا، یہ تسلسل ہے اسی معاہدے کا جو وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کی صورت میں عرش بری پر ہوا تھا، اور جہاں پر اللہ رب العزت نے انبیاء سے یہ عہد لیا تھا کہ اے انبیاء میں آپ کو دنیا میں بھیج رہا ہوں، تو آپ کے دنیا میں جانے کا مقصد کیا ہے، آپ کو اس منصب پر فائز کیوں کر رہا ہوں؟ تو ایک ہی مقصد بتایا گیا کہ جانا ہے اور میرے اس نبی، اس معبود جو سب کے بعد میں آئے گا، اس کی نصرت کا بھی اعلان کرنا ہے اور اس پر ایمان بھی لانا ہے۔ اور ذی وقار ساتھ ایک اور نرالا کام کیا کہ چونکہ ان کو محبت کا جوہر دے کر بھیجا، تو پھر ساتھ یہ بھی بات تھی کہ ستم نہ ہو تو محبت کا مزہ ہی کیا ہے۔ تو ذی وقار ان عاشقان مصطفیٰ کے لیے سخت امتحان رکھا اور محدود وسائل رکھے۔ تو ذی وقار یہ عاشقان مصطفیٰ اس دھرتی پر، اس عرض پر اترے، اور پھر یہ سلسلہ چشم عالم نے کئی بار دیکھا کہ یہ عاشقان مصطفیٰ مسائل اور مسائل سے گزرے اور اس کے رسول کا اعلان کیا۔ تو ذی وقار یہ نظارہ کبھی آرے سے چلتے زکریا کی صورت میں دیکھا، کبھی کنویں میں پڑے جناب یعقوب کے سب سے لاڈلے فرزند جناب یوسف علیہ السلام کی صورت میں دیکھا، کبھی نار نمرود کی صورت میں، آگ میں کودتے ابراہیم علیہ السلام کی صورت میں دیکھا۔ تو ذی وقار چلتا چلتا یہ سلسلہ جناب بعثت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، اور ذی وقار
جب حضور کا ظہور ہوا تو اس منصب کو لے کر چلنے والی جماعت، چونکہ انبیاء کا تسلسل ختم ہوا، خاتم النبیین تشریف لائے، تو پھر یہ عظیم منصب صحابہ کرام کے عظیم گروہ کے سپرد ہوا۔ تو جی وقار پھر اسی انداز میں محدود وسائل اور ایکسٹرا مسائل کی صورت میں صحابہ کرام نے اس عظیم منصب کو نبھایا، اور پھر بھی کئی بار چشمے پلکنے، کبھی جنگ بدر میں کی صورت میں، کبھی غزوہ احد کی صورت میں، کبھی یرموک و یمامہ کی صورت میں، کبھی خندق کی صورت میں، تو جی وقار کبھی کربل کی صورت میں دیکھا کہ مصطفیٰ والے محدود تعداد میں، محدود وسائل میں تھے، مگر جی وقار ایک طرف بغض مصطفیٰ اپنی فتح کا جشن مناتے ہوئے اس حیرت میں پڑ گیا کہ ارے جن کو جھکانے کے لیے ہم نے یہ سارا کھیل رچایا تھا، دیکھو وہ تو نوکے نیزہ پر بلند ہو کر اب بھی حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت قرآن پڑھتے جا رہے ہیں۔ تو جی وقار صحابہ کا دور ختم ہوا تو یہ مشن عظیم اولیاء اور صوفیاء کے سپرد ہوا۔ تو جی وقار کبھی عبداللہ شاہ غازی نے، کبھی داتا علی حجویری نے، کبھی خواجہ چشتی اجمیری نے اس عظیم منصب کو نبھایا، اور چلتے چلتے بات 1947 تک آئی۔ تو جی وقار ایک طرف بغض لیے ہند سندھ کی طاقتیں، مغرب اور مشرق کی ساری قوتیں اکٹھی تھی، تو دوسری طرف اس منصب عظیم کو نبھانے کے لیے کوئی محمد علی جناح، کوئی علامہ اقبال، کوئی پیر جماعت علی، تو کوئی خواجہ قمر الدین سیلوی علیہ رحمت تھے، اور اس مشن عظیم کو نبھایا۔ جی وقار یہ عظیم مملکت پاکستان وجود میں آئی، اور ایک بار پھر بغض مصطفیٰ نے اپنی طاقتیں یکجا کی، اور یہ پاکستان جو عشق مصطفیٰ کے لیے بنا تھا، جو نبی کی صدائیں بلند کرنے کے لیے بنا تھا، تو یہاں پر بھی حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لینا گناہ ٹھہرا۔ تو جی وقار پھر 1968 میں اس کراچی کی عظیم دھرتی پر وہ عہد جو انبیاء، صحابہ اور اولیاء نے نبھایا تھا، وہ انجمن طلبہ اسلام کے عظیم نوجوانوں کے سپرد ہوا۔ اور جی وقار پھر اسی انداز میں، اسی طریقے سے، اسی سلسلے کو محدود مسائل اور زیادہ مسائل کی صورت میں انجمن طلبہ اسلام نے اس عہد کو، اس میثاق کو بہت خوبصورتی سے نبھایا، اور پھر بھی یہ دنیا نے دیکھا کہ انجمن طلبہ اسلام نے کبھی پیرل کو قربان کیا، کبھی تقی کو قربان کیا، کبھی ظفر کو قربان کیا، کبھی افتخار کو قربان کیا، اور جی وقار کبھی تر لہو میں یہ اس یونیورسٹی کی دھرتی پر ہمارے حسان امینی جیسے بھائیوں کو اور ان کے دیگر ساتھیوں کو دیکھا، مگر اس مشن عظیم کو یوں نبھایا کہ ہر طرف سے سیدی مرشدی یا نبی کی صدائیں بلند ہوتی رہی۔ اور جی وقار یہ کیونکہ انبیاء اور اولیاء کا مشن ہے، اور یہ انجمن طلبہ اسلام کا خوبصورت نعرہ سیدی مرشدی یا نبی، یہ اللہ کے ہاں اور اللہ کے نبی جناب امام الانبیاء کے ہاں اتنا مقبول ہوا کہ جہاں پر انجمن طلبہ اسلام کا جوان پہنچ سکا یا نہ پہنچ سکا، وہاں پر یہ انجمن طلبہ اسلام کا یہ لازوال نعرہ پہنچا کہ آج دنیا کے کسی کونے سے بھی سیدی مرشدی یا نبی کا نعرہ بلند کریں تو سیدی مرشدی کے جواب میں کوئی شخصی نعرہ نہیں بلکہ یا نبی کی صدا بلند ہوگی۔ تو جی وقار یہ انجمن طلبہ اسلام کی مقبولیت کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ اور جی وقار انجمن طلبہ اسلام نے اپنا سفر بڑی خوبصورتی کے ساتھ نبھایا۔ جی وقار انجمن طلبہ اسلام وہ غیور جماعت ہے کہ جس نے اپنی پالیسی اور اپنی ڈیسیژن میکنگ میں طلبہ کے علاوہ کبھی کسی اور کو آنے ہی نہیں دیا، اور اپنی غیرت کو برقرار رکھنے کے لیے
कभी हुजूर नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अलावा किसी और द्वारे की तरफ ना नजर उठाई है, ना कहीं पे हाथ फैलाया है, न झोली उठाई है। जब भी मांगा है मुस्तफा के दर से मांगा है। और जी वकार अपने इस 53 साल अहद में अंजुमन तलबा इस्लाम अलल ऐलान किसी भी स्टेज पर ये नारा लगाने के लिए तैयार है और लगा सकती है कि किरदार की गाजी एक ही आई, बेदाग है माजी एक ही आई। क्योंकि अंजुमन तलबा इस्लाम ने 53 साल दौर में अपने उजले दामन पर एक भी दागदार धब्बा नहीं लगने दिया। हमेशा बात की है तो पाकिस्तान की बात की है, बात की है तो मोहब्बत मुस्तफा की बात की है, बात की है तो तलबा के हुकूक की बात की है, बात की है तो एहतराम इसातिया की बात की है। कभी न बिके हैं, न बिकाऊ टोले में शामिल हुए हैं, कभी न किसी शख्स का नारा लगाया है, न किसी शख्सियत का नारा लगाया है, बल्कि जब भी अंजुमन तलबा इस्लाम के सिपाही के लब खुले हैं तो सैयदी मुर्शदी या नबी का अजीम नारा लगाया है। और जी वकार ये तलबा यूनियन पर पाबंदी अगर मुझसे पूछें तो यकीनन अंजुमन तलबा इस्लाम के इस शानदार बढ़ोतरी को देखते हुए ये इन लोगों को लगाना पड़ी कि न PSF, न MSF, न जमीयत कोई वो नहीं कर पाती जो अंजुमन तलबा इस्लाम कर जाती है। और इस मुल्क के तमाम तलबा का रुख अंजुमन तलबा इस्लाम की तरफ है। और जी वकार तलबा यूनियन पर पाबंदी लगाकर इतना बड़ा जुल्म किया गया इस मुल्क पर कि जो सियासत की एक अजीम नर्सरी थी उसको मफलूज कर दिया गया। तो दोस्तों ये साल इंशाल्लाह फिर तलबा का साल है। हम जैसे ही हमारा इंतखाब हुआ हुजूर नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक नजर हम पर पड़ी तो हमने अज़म किया कि ये साल तलबा का साल होगा। मगर जी वकार बगैर किसी प्लानिंग के और बगैर किसी वर्क के नारे लगाने का आदि नहीं। तो जी वकार 1 महीने की वर्किंग के बाद आज जिस तरह मुल्क भर के चप्पे चप्पे में जश्न तश्कीले अंजुमन का खूबसूरत त्योहार मनाया गया, तो आज मुझे ये जामिया कराची की सरजमीन पर खड़े होकर ये कहते हुए कोई खौफ और हिचकिचाहट नहीं कि इंशाल्लाह ये साल तलबा का साल होगा। कराची टू कश्मीर हर जामिया, हर कॉलेज, हर स्कूल में तलबा का नारा गूंजेगा, अंजुमन तलबा इस्लाम का नारा गूंजेगा। और मैं तलबा को दबाने वाली कुव्वतों को बता देना चाहता हूं कि जब आपके यूनिवर्सिटी कवानीन, यूनिवर्सिटी सिंडिकेट में तलबा की नुमाइंदगी का ऐलान करते हैं तो फिर आप कौन होते हैं कि तलबा को इस अजीम मनसब से दूर रखे हुए हैं। इंशाल्लाह ये साल तलबा का साल होगा। इस साल में तलबा अपना हक मांगेंगे, तलबा यूनिवर्सिटी सिंडिकेट की मेंबरशिप लेंगे और तलबा ये अपना एहतजाज न सिर्फ भरपूर अंदाज में रिकॉर्ड कराएंगे कि तलबा के हकूक का फैसला तलबा को शामिल करके किया जाए। और ये निसाब जो तलबा को गुमराही की तरफ ले जा रहा है ये हमें मंजूर नहीं। हर एक काम में अंजुमन तलबा इस्लाम और तलबा को शामिल रखना पड़ेगा, तलबा को साथ लेकर चलना पड़ेगा। और जी वकार मैंने इलेक्ट होने के बाद अंजुमन तलबा इस्लाम को 1000 नया यूनिट देने के ऐलान किया था और उसके लिए हमने 1 जून तक की प्लानिंग की थी। मगर आज जिस तरह ये त्योहार मनाया गया है और मुल्क के चप्पे चप्पे कोने कोने और हर एक यूनिट से और नए यूनिट्स का ऐलान हुआ है तो मुझे ये उम्मीद लगने लगी है कि जून तो दूर की बात, मार्च तक हम 1000 यूनिट कंप्लीट कर लेंगे। और जिस तरह आज जामिया कराची के लोगों ने किबला नूरी साहब को उनके 3 साल पहले कहे जुमले पर आज इस अजीम जामिया पर ये जश्न तश्कीले अंजुमन के प्रोग्राम का तोहफा दिया तो इंशाल्लाह ये अंजुमन तलबा इस्लाम के जयाले नौजवान अपने हर रफीक, अपने हर हाजिर से ये वादा करते हैं कि इंशाल्लाह इस साल की आखिर तक इस मुमलकत पाकिस्तान कि हर एक यूनिवर्सिटी, हर एक कॉलेज से सैयदी मुर्शिदी या नबी का नारा
گونجے گا. اور جی وقار کرنے کا بہت سارے کام ہیں. ہم نے طلبہ حقوق کو دیکھنا ہے, ہم نے طلبہ حقوق کی حفاظت کرنی ہے, ہم نے فلاحی کامیں بھی کرنے ہیں, ہم نے اساتذہ کا احترام بھی کرنا ہے, ہم نے اپنی یونیورسٹی اور اداروں کی حفاظت بھی کرنی ہے, ہم نے نصابوں پہ پہرا بھی دینا ہے, نصابوں میں موجود عشق مصطفیٰ کی باتوں کی رکھوالی بھی کرنی ہے. مگر ذی وقار میں آپ احباب کے سامنے ایک بات ڈنکے کی چوٹ پر کہنا چاہتا ہوں کہ ذی وقار آپ کا جو مشن عظیم ہے, جو فروغ عشق مصطفیٰ کا عظیم مشن ہے, اس کے ساتھ تو اللہ رب العزت کا ورفعنا لک ذکرک کا وعدہ ہے. تو ذی وقار کبھی یہ بات ذہنوں میں نہ آنے دینا کہ انجمن طلبہ اسلام کو آپ لے کر چل رہے ہیں, بلکہ یاد رکھنا انجمن طلبہ اسلام وہ عظیم جماعت ہے جس پر حضور سیدی اعلیٰ حضرت کا یہ شعر سچ آتا ہے کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. ذی وقار ہم کون ہوتے ہیں اس انجمن کے کام کو آگے بڑھائیں, بلکہ یہ انجمن حضور کا منظور نظر وہ قافلہ ہے کہ جو اس میں آ جاتا ہے وہ خود چمک جاتا ہے. تو انشاءاللہ ہم اس انجمن طلبہ اسلام سے چمکیں گے. اور ذی وقار پھر یہ ساری بات دیکھتے ہوئے میں دوستوں سے یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ ہمارا مشن لازوال ہے, ہمارا نظریہ وہ نظریہ ہے کہ جو اپنی بلندیوں پر ہے, اس کو ارتقاء کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہماری پالیسی وہ محبت رسول کے فروغ کی شاندار پالیسی ہے جو ازل سے ابد ایک ہی رہنی ہے. تو دوستو پھر میں ایک ہی بات کرتا ہوں کہ مجھے بطور صدر انجمن مبشر بھائی, آپ کو بطور ناظم سندھ اور ہر سطح کے ہر ذمہ دار کو جو ذمہ داری ملتی ہے وہ ایک ہی ذمہ داری ہے کہ ہم اس قافلہ عشق و مستی کو محبت کے ساتھ جوڑے رکھیں, محبت کے ساتھ جڑے رہیں گے. یہ ہمارا مشن عظیم ہے, اس پر کبھی زوال نہیں آنا. انشاءاللہ جب ہم خود کو محبت سے جوڑے رکھیں گے تو پھر ہمارا عزم کہ پاکستان کے ہر یونیورسٹی اور ہر کالج سے یا رسول اللہ کی صدائیں ضرور بلند ہوں گی. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سیدی مرشدی یا نبی غلام ہے رسول کے غلام بن کے ہیں, مست ملنگ رہیں گے, آئے تیرے سنگ رہیں گے, بن کے مست ملنگ رہیں گے, آئے تیرے سنگ رہیں گے, آئے تیرے سنگ رہیں گے, بن کے مست ملنگ رہیں گے. آئے دے طلبا مرحبا مرحبا آئے دے طلبا مرحبا مرحبا آئے دے طلبا مرحبا مرحبا امیر کارواں مرحبا مرحبا. شہادتوں کا قافلہ رواں دوا رواں دوا شہادتوں کا قافلہ رواں دوا رواں دوا یعقوب تیرا قافلہ رواں دوا رواں دوا بیرن تیرا قافلہ رواں دوا رواں دوا تقی تیرا قافلہ رواں دوا رواں دوا ذاکر تیرا قافلہ رواں دوا رواں دوا ذاکر تیرا قافلہ رواں دوا رواں دوا صداقت تیرا قافلہ رواں دوا رواں دوا رحمان تیرا قافلہ رواں دوا رواں دوا رحمان تیرا قافلہ رواں دوا رواں دوا دانیال تیرا قافلہ رواں دوا رواں دوا دانیال تیرا قافلہ رواں دوا رواں دوا حسان تیرا قافلہ رواں دوا رواں دوا عمیر تیرا قافلہ رواں دوا رواں دوا. سیدی مرشدی یا نبی اور ذی وقار ہوا میں تیر چھوڑنا نہ یہ اچھی بات ہے, نہ اس کی عادت ہونی چاہیے. تو اس طرح میں یہ دوستوں پہ زور دیتا ہوں کہ جو بھی پالیسی اناؤنس کریں اس کے مائل سٹون مقرر ہونے چاہیے کہ ہم اتنے دنوں میں کیا کریں گے, اور وہاں پہنچ کر ہم پیچھے مڑ کر دیکھ کر اپنا نتیجہ دے سکیں کہ ہم نے کیا کر لیا. تو ذی وقار یہاں آج اس میک سے جتنی سپیچز ہوئی بڑی خوبصورت بڑی شاندار تھی, مگر مجھے وہ ناظم جامعہ کا سٹائل بہت ہی خوبصورت لگا جب وہ انگلیوں پر گنتے ہوئے جا رہے تھے. تو میں خواہش کرتا ہوں کہ وہ جس طرح ریئل اسٹوڈنٹ لیڈر کا وہ نمونہ پیش کر رہے تھے تو ایسے ہی ہم جو پیش کریں وہ انگلیوں پر گن کر دیں کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں, اور منزل پر پہنچ کر پھر وہ گنوا کر دے سکیں کہ یہ ہم نے کر لیا, یہ نہیں کر پائے
تو یہ اگلی کوشش اور ٹرائی میں کریں گے. تو میں اس خوبصورت سٹائل پر، اس خوبصورت انداز پر، اس خوبصورت فکر پر ناظم جامعہ کو خراج تحسین پیش کروں گا، اور ناظم پروگرام ماشاءاللہ جنہوں نے اس عظیم درسگاہ میں اتنا عظیم خوبصورت پیغام سجایا ان کو بھی خراج تحسین پیش کروں گا. اور خصوصاً اس عظیم درسگاہ میں انجمن طلبہ اسلام کے کام کو فروغ دینے کے لیے آپ تمام احباب کے خون اور پسینے کے ایک ایک قطرے کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس عظیم درسگاہ پر سیدی مرشدی یا نبی کا یہ عظیم ماحول، خصوصاً جس میں برادر حسان امینی بھائی کا کردار ہے، تو میں ان تمام احباب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان سے یہ کہتا ہوں کہ یہ وہ کام ہے جو خود سے کیا نہیں جاتا بلکہ گنبد خضرا سے نظر ڈال کر کروایا جاتا ہے. تو ذی وقار یہ آپ پر حضور کی نظر تھی کہ اللہ نے یہ آپ سے کام لیا ہے، تو اس حضور کے بہت بڑے احسان پر ہمیں حضور کا شکر گزار ہے. انجمن طلبہ اسلام کے 53 سال پورے ہونے پر ہم حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درودوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں کہ حضور یہ تنظیم جو آپ کی نظر میں، آپ کی منظور نظر جماعت ہے، اس نے 53 سال عظیم کامیابیوں کے ساتھ پورے کیے، تو حضور آئندہ بھی اس کو اپنی نظر میں رکھیے. اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ مولا ہم چاہے بیروپیے ہوں گے، ہمارے اخلاص میں کمی ہوگی، مگر نام تو صرف نام مصطفیٰ لیتے ہیں نا، بات تو حضور کے عشق کی کرتے ہیں نا. مولا ہمارے اخلاصوں میں کمی ہے تو اسے نہ دے، مولا حضور کے عشق کو دیکھتے ہوئے ہمارے دلوں کو نور مصطفیٰ سے مولا بھر دے، منور کر دے، اور انجمن طلبہ اسلام کے کام کو اور عظیم مشن فروغ عشق مصطفیٰ کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما. اس پروگرام کو سجانے والے ایک ایک کارکن کا جس نے اس میں آ کر اس کو سجا کر اس میں گفتگو کر کے حصہ ڈالا، تمام احباب کا بہت شکریہ. اور یقین مانیے مجھے یہ سرزمین کراچی سے جتنی محبتوں کی توقع تھی اتنی ہی محبتیں ملی ہیں. اللہ پاک یہ بامی محبتیں سلامت رکھے اور اس قافلہ عشق و مستی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سلامت رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ. خطاب فرما رہے تھے قائد طلبہ مرکزی صدر انجمن طلبہ اسلام برادر اعظم رانجھا صاحب. بلا تاخیر بہت مختصر وقت ہے، ناظم پروگرام برادر طاہر فیروز خان صاحب کو دعوت دے رہا ہوں کہ تشریف لائیں، اظہار تشکر دیں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ العزیز میرا بھائی بلال قادری انشاءاللہ صلاۃ و سلام پڑھے گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز دعا ہوگی.